یہاں پہ اچکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے, یہ کہہ رہے تھے اس بار تو بیلٹ پیپر اویلیبل تھا فار سیل. وہ کہتے تھے جی 3 کروڑ 4 کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی. اور یہ جو چور مارکا 2 حکومت ہے, ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی. میں تو داد دیتا ہوں جناب اسپیکر پاکستان کی عوام کو, میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران خان کی خاطر ہم ساروں کے سمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے ٹھپے مار کے اتنی بھاری اکثریت سے ہمیں دیکھا. ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں. ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب اسپیکر. یا آپ سائفر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک کاغذ لہرایا, تو بلاول بھٹو صاحب کے نانا صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب انہوں نے ہنری کسنجر کے بارے میں ایک کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو پھر وہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ لرن فرام ہسٹری. توشہ خانہ کا ورڈکٹ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ گھڑیاں بھی گنوا دی. اس کے علاوہ آپ آ جائیں عدت کیس, ایک ایشو جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ہوتا ہے, ایک خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان. عمران خان کی نفرت کے اندر خواتین کے لیے وہ روڑے اٹکا دی ہیں, وہ پہاڑ انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں کہ کہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ابھی جو طلاق کے اور فیملی کورٹس کے کیسز ہوں گے, خواتین جن کو دیہاتوں میں اور شہروں میں ایسے بھی انصاف لینے میں دقت آتی ہے, بالخصوص ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک میں, وہاں پہ اور بھی مشکلات ابھی پیش آئیں گی. کس کی وجہ سے؟ صرف اس نفرت کی وجہ سے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. پر پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی تو نہ بھائی نہ, ڈر تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بن جائے. ان کا سمبل لے لو, سمبل لے لیا نا, کیا ہوا؟ ہم لوگ اور شدت سے آئے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملک اور 2 دستور نہیں چل سکتے. There is someone behind the curtain, کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے جس کا نام میں انٹر کرتا ہوں وہ چینج ہو جاتا ہے. اس بیچارے کا 48 گھنٹے کے اندر اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. جناب اسپیکر یہ تو المیہ ہے یہاں پہ. جناب اسپیکر یہ کوئی الیکشن تھا؟ ہم لوگ بار کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی عذاب کی اور آگ کے دریا سے ہم لوگ نکل کے آئے ہیں. آپ لوگوں کو کیا پتا الیکشن کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پہ تو ان کے مسلم لیگ نون والوں کو تو رات کو آرام سے جگہ پہ صوفوں پہ بٹھا کے کہا گیا تھا جی فکر نہ کریں, فارم 47 صبح آپ کے لیے سیٹ کر کے آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے گا. یہ تو فارم 47 کی مار ہے. اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, ہماری بات ہو گئی ہے. کیسے ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی. ان کا کوئی رانگ ہی نمبر لگا ہے, وہ بھی ان کا نہیں لگا. ابھی یہ مطلب بھاگتے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. جناب اسپیکر ڈر اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں, الیکشن ایکٹ دیکھیں, رولز دیکھیں, جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو بشرطے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوائس کا سمبل لیتا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے. باقی لوگوں نے بھی کہا, آروں نے جناب والا منتیں کی, انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پریشر ہے. اوپر سے کدھر سے پریشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا. ہم پہ پریشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لی, صبح رات کو الاٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لی. یہ حالات ہے. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے. یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. میں نے بہت دیکھا ہے, یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, 4تھی بار الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں. یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا. یہ جس طرح ہم نے فارم 47 لیے ہیں جناب اسپیکر, جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ فارم 45 اور 47 جو 47 ہم نے لیے, وہ جناب اسپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے, وہ کس طرح ہمارے ورکرز, ہمارے سپورٹرز نے, ہمارے ایم این ایز نے, ہمارے ایم پی ایز نے کیے. اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں,
خاتون کو اٹیک کیا گیا, زرتاج گل کو. زرتاج گل صاحبہ, یہ میری بہن یہاں پہ, ان کو فزیکلی وہاں پہ مارا گیا, ایک خاتون کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جرات کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی. یہ غلطی ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب اسپیکر, کمشنر لیاقت چٹھا صاحب, انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا. جی چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے. انہوں نے بتا دیا جناب اسپیکر لیاقت صاحب نے کہ 60 اور 70 ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جعلی فارم 47 جاری کیے گئے تھے. شیم جناب اسپیکر, یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, یہ پی ڈی ایم 2 جو آپ کی یہ نئی چور مارکا 2 حکومت, ان کے چہرے دکھا رہے ہیں کہ کوئی خوش نہیں ہے. ان کو پتہ ہے چوری ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. انہوں نے ڈکیتی ماری ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کے ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں جناب اسپیکر, یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے. یہ بھی فارم 47 کی بدولت یہاں پہ آئے. ان کا تو حق ہی نہیں بنتا, ان کا تو حق ہی نہیں بنتا. فارم 47 کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں. اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں, پورا بائنڈر فارم 45 کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں. ایک فارم 45 اس میں موجود, ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا, جماعت اسلامی کے, ٹی ایل پی کے, باقی, اور انہوں نے ٹیلی کیا. انہوں نے کہا جی یہ فارم 45 جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے. کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے مطلب کوشش بھی نہیں کی, نہ ہی انہوں نے کوئی مطلب سوچا بھی نہیں. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم 45 کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں. جناب اسپیکر, یہ تو الیکشن نہ ہوا, یہ تو سلیکشن ہو گیا. پھر 60-70 ارب روپے کیا فائدہ؟ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسمبلیز میں گریڈ 19 اور 20 لوگوں بیوروکریٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں گے, اور یہاں پہ آپ گریڈ 21 اور 20 کے سینئر ایڈیشنل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپرزنٹیشن کریں گے, سلیکشن پروسیس ہوگا, خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ خیر صلاح. یہ تو اس طرف سسٹم لے کے جا رہے ہیں, یہ تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب اسپیکر, پشاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ڈی آر او ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر, آفاق وزیر, 8 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں اور 1 نیشنل اسمبلی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں.